مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا شیخ صاحب تیری تو پارٹی بکری ہے، سب کو پتا ہے کون کون بکا. ٹھہر جائیں اس میں، یہیں ٹھہر جائیں. عمران خان کا کیا کچھ نہیں جائے جائے. نئی اسمبلی یا 12 مارچ کو آ جائے گی. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں پی ٹی آئی والوں سے معافی مانگ لوں. اور نواز شریف ساری قوم کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئے، سب لوگوں کو سمیت عمران خان کے. اس نے مشرف کے ساتھ بھی مینج کیا آل دی وے. اس کا پورا وہ ذاتی دشمنی پہ آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. اس قلمدان کو سنبھالنے کے بعد آپ نے کہا یہ نواز شریف کو اللہ ہی لائے، باقی تو کہانی کوئی نہیں. اس کو بہت سے آپ کے کولیگ نے، فواد چودھری صاحب نے کہا بڑی باعث شرمندگی ہے یہ بات. دو وزراء شہزاد اکبر صاحب، شبلی فراز صاحب ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 15 جنوری آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تسی آ کے مطلب لٹیٹ بہت. دیکھیں میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت کے قریب ہو. حقیقت کے قریب یہ ہے کہ ایز اے منسٹر انٹیریئر میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں. برٹش ایک ان سے ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے، ان کے مسئلے مسائل ہیں. اور نواز شریف ساری قوم کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئے، سب لوگوں کو سمیت عمران خان کے. میرا مطلب ہے اس نے کام ڈالا بھائی، وہ بزنس اورینٹڈ بزنس بیک گراؤنڈ کا پولیٹیشین ہے. اس نے سب لوگوں کو انگشتے بدندہ کر دیا وہاں پہنچ کے، اور جب جہاز پہ گیا تو وہ فٹ تھا. شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا آپ پریکٹیکل بات کرتے ہیں، چلیں اس کا مطلب جو جیسے بھی نکالے گا، آپ نے پریکٹیکل بات کر دی، باقی جو لوگوں نے کی پھر ٹھیک ہے وہ اپنی بات جانے. آپ نے کہا نواز شریف صاحب نے پنجابی کے اندر دال آتا ہاں جی، ہاں جی، اگے لاتا اگے نہیں لایا، دال مطلب دال آتا. آپ کو ایکٹیو سیاست میں ایک فگر بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا ایکٹیو سیاست جب میں؟ سے آپ میں نے آپ کو بچپن سکول سے پہلی قید میں نے سکول میں کاٹی. پھر مجھے اس بات کا جواب دیں، جو شخص جیل میں ہو، تحویل میں ہو، اور عدالت کہے جی ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے، میڈیکل ریکارڈ آئے، رپورٹیں آئیں، پنجاب کی پوری کیبنٹ کہے جی واقعی بیمار پی ایم کہیں، وہ اکیلے دال گائے گا؟ دیکھیں وہ مینج کرنا اس نے مشرف کے ساتھ بھی مینج کیا. اچھا. دیکھو نا کنگ عبداللہ مشرف کے ساتھ وہ جو تلواروں کا ڈانس کرنے والا مسئلہ تھا نا، اس مراحل میں شریک نہیں ہو رہا تھا. فوج میں اس وقت بھی دو آرا تھی کہ ان کو نہ جانے دیا جائے، بٹ ہی مینجڈ. دیکھیں نا اس کو لے جانے میں اور اس کو لانے میں اور سارے مسئلے میں. پھر جس دن وہ اٹک ہیڈ کوارٹر اس کی صحت کے بارے میں، کیونکہ ان کی صحت کا اللہ تعالیٰ ہر مسئلے پر رحم کرے. بعض کا آدمی روز کہتا ہے نا میں بیمار ہوں بیمار ہوں، تو وہ واقعی سیریس بیمار ہو جاتا ہے. سو اللہ سے صحت مانگنی چاہیے، بے شک. اور اپنے مخالف کے لیے بھی اللہ سے صحت مانگنی. میاں صاحب یہاں سے گئے مینج کر کے، آپ ایگری کر رہے ہیں مینجمنٹ ان کی حکومت کے ساتھ تو نہیں تھی؟ جس کے ساتھ بھی تھی نا، مجھے آپ اتنا کوشن دیں کہ میں بفر زون میں رکھنا چاہتے ہیں. پلیز، میں ایز اے انٹیریئر منسٹر ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تسی بڑی بڑی کھلیاں گلاں کیتی ہیں، کوئی نویں گل تے ساڈے واسطے چاہیے. ارے چلے میں آپ کو بفر زون میں رکھنے کی اجازت دیتا ہوں جی، آپ بالکل رکھیں، آپ کا استحقاق ہے. سینٹ انتخاب پر آ جائیں. وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم پہلے کرانا چاہتے ہیں، اور پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ نے بڑے الیکشن لڑے ہیں. چلے سینٹ کا انتخاب جس طرح سے بھی ہوتا ہے، یہ استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے کہ اس سے شیڈیول کب جاری کرے. دیکھیں وہ حکومت کا یہ پابند تو نہیں ہے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ 2024-3 بڑا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 12 فروری ایک مہینے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. 12 فروری سے 12 مارچ کے درمیان الیکشن ہو سکتے ہیں. اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے خود اپوزیشن نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کراؤ، ہم نے ایک ممبر کو، ہماری سیٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے نزدیک اس میرے 6-5 دن میں جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی ہے کہ یہ الیکشن کروائے جائیں. اور اگر اتنی جلدی یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کچھ کوشچن ضرور ہوگا ان کے ذہن میں. میں اپوزیشن کو، پی ڈی ایم اے کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں. اگر میری غلطی ہو جائے تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل میرا تجزیہ ہے کہ دیکھیں فضل الرحمان کا، مولانا صاحب کا تو اس کی کتنی 12-13-14 سیٹیں ہیں، وہ بھی آل دی وے اس کا پورا وہ ذاتی دشمنی پہ آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. اور کوئی پارٹی ابھی ذاتی دشمنی پہ نہیں گئی. تنقید ہے، تنقید ہر ایک کا رائٹ ہے.
کہ حکومت آرمی اٹارنی جنرل کا آ رہا تھا کہ وہ مشاورت کے لیے رائے لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے تو آئین دیکھنا ہے اور آئین کے حوالے سے بات کرنی ہے. ابھی تک آئین میں یہ ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیڈیول 2 دیکھ لیں, اس کا کلاز 12 دیکھ لیں, سب کچھ یہی کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوتا ہے. عمران خان آپ کا کیا ترمیم جائے کے بغیر کیسے جائیں گے؟ عمران خان کا کیا جائے کچھ نہیں جائے گا. وہ آپ بات ٹھیک ہے, دیکھیں حکومت کو فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکلی سیکرٹ بیلٹ دیکھیں کا. نا پولیٹیکلی ہر آدمی شارٹ لگاتا ہے شارٹ کھیلتا ہے. ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ایسا اس کو اوپن کر دیا جائے. سپریم کورٹ تھی یہ نہیں گڈ انف. کل اگر خرید و فروخت ہوگی اور اندر سے دیکھیں نا, یہاں 64 بندے ہیں, یہاں پہ 64 بندے ہیں حلق پہ, یہاں 16 بندے غائب ہو جاتے, اور سب کو پتا ہے کون کون بکا, سب کو پتا ہے کہ کس کس نے اپنے ووٹ کا بکا کو میں مائلڈ کر دیتا ہوں کہ اپنی آراء اور اپنے یہاں جہاں اس کی کمٹمنٹ تھی اس سے ہٹ کے ووٹ دیا. تمام پارٹیوں کو پتا ہے کسی پارٹی نے اپنے ممبر کے خلاف ایکشن نہیں لیا, کسی پارٹی نے اپنے ممبر, اور میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ کس نے ووٹ نہیں دیا. شیخ صاحب, وہ لالچ کی وجہ سے میں کیا کچھ ہوگا نہیں یا کسی وجہ کہتا, سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کو پتا تھا کس کس نے ووٹ نہیں دیا. ٹھیک, نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ریٹائر کرتے ہیں تو ود ان 30 ڈیز ہوتا ہے آفٹر. آئین میں لکھا ہے کہ آپ پہلے بھی 30 دن ریٹائرمنٹ سے پہلے کروا سکتے ہیں. حکومت 13 چاہتی ہے تاریخ پہلے کو ہو. 13 مارچ کو وہ نئی اسمبلی یا 12 مارچ کو آ جائے گی, الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں. الیکشن پہلے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قدغن نہیں. ٹھیک, اب چلیں, ابھی آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے شیخ صاحب. سب سے پہلے پی ڈی ایم کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی حکومت سے, ڈائلاگ کا وقت چلا گیا, سب کچھ ہو گیا. ٹھہر جائیں اس میں, یہیں ٹھہر جائیں. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ؟ میں وہی آپ سے پوچھ نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, ہاں جی, ہاں جی, بالکل پتہ, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. ساری قوم کو پتا ہے وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تمام آرمی چیف کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا, تناؤ اور کھچاؤ پیدا کیا, تمام ججز کے ساتھ تناؤ اور کھچاؤ پیدا کیا سوائے ایک ضیاء الحق کے. ٹھیک ہے. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کسی شخص کے ساتھ یہ نہیں چل سکے, کسی جج کے ساتھ نہیں چل سکے, کسی جرنیل کے ساتھ نہیں چل سکے. تو ان کی کیا سوچ ہے؟ یہ مطلق العنان حکمران بننے کے خواب دیکھتے ہیں. یہ اس ملک میں وہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی پر نہ مارے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے میں پی ٹی آئی والوں سے معافی مانگ لوں, اچھا, ٹھیک ہے, سب کے سامنے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں, ایسی خفا. 34 میں سے جب انہوں نے استعفے دینے شروع کیے, مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا شیخ صاحب تیری تو پارٹی وفری ہے, تو میں کہا اگر آپ مجھے کہیں تو میں دے دیتا ہوں, میرا کیا ہے, یو آر ناٹ obliged کہ آپ دیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھی ہم آپ پہ 34 میں سے 4 آدمیوں نے 30 رہ گئے. یہ میں ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. جب یہ ٹائم دیکھیں نا, 6 مہینے تو اسی میں لگ جائیں گے نا, اسپیکر بلائے گا, ایک بلائے, ویریفیکیشن ہو کہ ڈیورس میں دیا نہیں دیا. اس 30 میں سے جس وقت بیان دینا تھا نا, 11 بندے تھے صرف, باقی دوڑ گئے. میں مصروف ہو گیا, کچھ ہو گیا. اور مصروفیت میں بڑی کنوینئنس کی ہوتی ہے نا, کیونکہ اس ملک میں ایسی مصروفیت بھی ہوئی ہے کہ آدمی لوگ میریٹ سے نہیں آئے ووٹ, انہوں نے کہا جی گاڑی پنچر ہو گئی, یہ میریٹ اور سامنے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ لیکن نا تاریخ کی بات ہے, ہمیں جب مری میں نواز شریف صاحب نے سہارن رکھا گیا تو میں نے نواز شریف کو کہا نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ, میں جانتے ہو یار, میں آئی فیل سوری, میں اگر زندہ رہا تھا. ساتھ ہی چودھری نثار نے بھی کہا, اس نے کہا جی میں بھی پنڈی وال ہوں اور میں اپنی I can't stay here کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو میں ووٹ ڈالوں گا. میں نے کہا جی میں نے اگر نہ ڈالنا ہو تو آپ کو کہہ دوں میں نے نہیں ڈالنا, زندہ رہا تو میں پہنچوں گا. انہوں نے کہا تسی دونوں جا سکتے ہو. So we were the only two جسے نواز شریف نے گاڑی ارینج کر کے بھی دی, کیونکہ وہاں تو گاڑیاں شاڑیاں سب رکھ لی گئی تھی, ہمارے پاس تو اس وقت کنوینس منگاتے پنڈی سے اور کچھ ہوتا. سو ہم 2 آدمی تھے, چودھری نثار اور مجھے. اس نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا جی ہم ووٹنگ کے وقت پہنچ جائے گا, ہم بیفور ٹائم پہنچ گئے. یہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ جو اب یہ وزیر اعظم نے انٹرویو میں فرمایا کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ جو ملک کی فوج ہے وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دے اور باہر بھیج دے, حکومت کا تختہ الٹ دے. یہ باتیں وہ کہتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی فوج میرے نیچے ہے, میرے اوپر نہیں ہے. اب مجھے پریکٹیکلی ذرا سمجھائیں, کیونکہ یہ بڑی نئی بات ہے, کیونکہ جو پرسپشن ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب کو تابعدار خان اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. ایک طرف اس کو تابعدار کہتے ہیں, دوسری طرف ڈکٹیٹر کہتے ہیں.
ایک طرف اس کو تابیدار خان کہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں بہت ضدی آدمی ہے. یہ میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش. ایک طرف اس کو تابیدار خان کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بالکل ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے، میں نام لے لیتا ہوں حالانکہ مجھے کہا گیا کہ میں نہ ایسی بات کیا کروں، سب کے سامنے شباز سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کہی کہ جو بھی منتخب وزیر اعظم ہوگا فوج اس کے ساتھ ہوگی، اگر آپ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ایک نہیں 2 دفعہ انہوں نے کہا. قمر جاوید باجوہ صاحب نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ فوج جو ہے وہ منتخب لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ذرا تھوڑا واضح کس نشست کی بات کر رہے ہیں یہ جو ایک ہوئی جس کی وجہ گلگت والے نہ گلگت والی، جو میرے بعد میں میرے لیے بڑی مسائل کا باعث بن گئی، میں ویسے ہی اس میں انہوں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی کہ فوج جو ہے وہ منتخب لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ فوج کو کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالیں کہ منتخب لوگوں کے کو اس سے کوئی نقصان پہنچے یا کوئی، ہم منتخب لوگوں کے ساتھ ہیں. اب یہ میں آپ کے سامنے ایک سیناریو رکھتا ہوں. نیب نے نوٹسز وغیرہ ان کو ان کے اثاثوں کے حوالے سے بات کی. اگر کسی سٹیج پر مولانا صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں کہیں، ایک وقت آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں مولانا کو گرفتار کرنا ہے، آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیاست میں یہ کوئی، میں 7 سال کلاشن کوف میں میری ماں کا جنازہ سلام پھیرا ہے، میں 7 سال قید ہو گیا، یہی قوم تھی نا میرے میں. وہ صوفے کے نیچے نہیں بیٹھ کے صوفے کے نیچے سے نکلی. ہاں آپ بھی نہیں تھے شاید. 4 سال میں قید کاٹ کے آیا. کیوں؟ میں غریب باپ کا بیٹا تھا، میں ایک عام انسان کا بیٹا تھا. دیکھیں نا، کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ ایک بندہ ہے ہی نہیں ہے جیل میں اور اس کے صوفے کے نیچے سے 7 دنوں میں مجھے آپ نے 7 سال قید کر دی، جو 3.5 4 سال ایک جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا قابل احترام نے کہ میں لندن جا رہا ہوں چھٹی گزار کے آؤں گا تو میں ہی اس کی کیس سنوں گا. سو یہ باتیں اس پاکستان میں ہوتی ہیں. دیکھیں سیاست جو ہے لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فورس استعمال کرنا آئینی اور قانونی طریقے سے، جس سے کہ امن و امان برقرار رہے اور بحال رہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ جو تفصیلات مانگی جاتی ہیں، ان کے بیٹے کا ٹویٹ آیا، ان کی پارٹی کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بتاتے ہیں کون سے، ہم نے آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے، تو وہ بڑا ہاسٹائل بیہیویئر ہے، بڑا سخت موقف ہے ان کا. وقت تو آ سکتا ہے نا، آپ اسلام آباد میں ہیں، یہاں کی پولیس آپ کے انڈر ہے، آپ کو نیب کے ذریعے سپورٹ کریں، ہم نے گرفتار کرنا ہے مولانا کو. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ عمران خان کی ایڈوائس پہ میں کام کروں گا، اس سے زیادہ مجھے کوشچن دیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک مشکل کسی کا نام لینا مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے دیکھیں آف کورس مجھے ایسے وقت میں لایا گیا جب انٹیریئر منسٹری ایک مشکل منسٹری ہے، بٹ I'll try my best کہ قانون اور آئین کے دائرے میں ڈیلیور کروں. شیخ صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب خود اتنی بیان بازی کرتے ہیں اس پوری اپوزیشن کے بارے میں، تو وہ کیسے کو انگیج کریں گے؟ میں تو نہیں انگیج کر سکتا، وہ تو عمران خان سے نہیں بات کر رہے، میں کیسے انگیج کر سکتا ہوں؟ نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ ہم کوشش کریں، آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بات بھی ہونی چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے، یہ میری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، لیکن میری طرف دیکھیں بات تو بالآخر عمران خان سے کرنی ہوگی. وہ جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا مجھے نہیں پتا، وہ بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. نواز شریف صاحب والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا دوبارہ؟ نہیں میرا نہیں خیال، ابھی بڑے دن ہے، آپ انٹرویو ایک اور ہونا چاہیے تو 1.5 مہینے بعد میں آ جائیں گا. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.